آئیں گے وہ پھر اللہ کو خوش ہوگا آپ سے اور پھر آپ کو ایک سکون ملے گا. یہ وہی لوگ جو اس طرف لگی اور وقت آپ کو یہ ثابت کرے گا جو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف خوشی نہیں ملے گی, سکون نہیں ملے گا, لیکن یہاں کے لوگ, اس سارے علاقے کے لوگ آپ کو یاد کریں گے. دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی امیر آدمی کو دنیا یاد نہیں کرتی. کتنے امیر آدمی آئے گئے, پیسہ بنایا, بڑے بڑے محلات میں رہے اور چلے گئے, دنیا نہیں یاد کرتی. دنیا یاد کرتی ہے وہ جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے. مدر ٹریزا کو یاد کرے گی. ہم جب بڑے ہو رہے تھے کم تھا لاہور میں جس نے کسی کے لیے کچھ کیا تھا. گلاب دیوی ہاسپٹل تھا. ہمیشہ کے لیے لوگ ان کو یاد کریں گے. جو اسلام پھیلا تھا سارے برے صغیر میں, بڑے بڑے صوفی تھے. وہ صوفی بڑے انسان تھے, وہ کوئی جائیداد اپنی نہیں بناتے تھے, وہ انسانیت کی خدمت کرنے آئے تھے. ان کے مزاروں پہ چلے جائیں, عرس پہ چلے جائیں, کتنے بادشاہوں کے مزاروں کے اوپر اس طرح لوگ آتے ہیں. لیکن جو انسانوں کے لیے کچھ کرتا ہے ان کو سارا ہمیشہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, اس دنیا کے جانے کے بعد بھی عزت ملتی ہے. اپنے کو اردو صحیح نہیں آتی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اردو بلاول زرداری سے بہتر ہے. میں انیل مسرت ہوں. چلے میں آگے نہیں بات کرتا ہوں. اچھا جی, میں آج اس لیے خوش ہوں کہ یہ تھی نمل یونیورسٹی. یہ علاقہ ایسا تھا, خوبصورت علاقہ, لیکن یہاں کوئی آتا نہیں تھا. میاں والی میں نے سوچا کہ ایک یونیورسٹی, ایک ٹیکنیکل کالج بننا چاہیے, اس لیے کہ روزگاری بڑی تھی. کی طرف چلے گئے تھے, جرم کی طرف جا رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج بنے تاکہ لوگوں کو ہنر سیکھے, روزگار ملے. لیکن جب یہ خوبصورت جگہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ یونیورسٹی بننی چاہیے. سب نے کہا نہیں بن سکتی. جو سب سے بڑا پرابلم ہے فیکلٹی کا, کہ دیہات کے اندر یونیورسٹیز میں فیکلٹی نہیں آتی, پی ایچ ڈیز نہیں آتے, پروفیسرز نہیں آتے. تو مجھے آج خوشی ہے کہ یہ اب نمل جدھر آج کھڑا ہے, پہلے ہم نے مارکا مارا تھا, 11 پی ایچ ڈیز تھے. آج نمل میں 22 پی ایچ ڈیز آ چکے ہیں. اور نمل اب جو بھی شروع میں بات کی کہ یہاں اس طرح کا سارے پاکستان ہے, غریب گھرانوں کے ہیں, تقریباً 80% اردو میڈیم ہے. اور یہ جب یہاں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ملتی تھی تو اردو میڈیم سے بچے آتے تھے, ان کو پہلے انگلش کا فاؤنڈیشن کورس کیا جاتا تھا اور پھر وہ بیٹھتے تھے ڈگری کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو رزلٹس نمل کے تھے, بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اس وقت 12 یا 13% اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ڈویژن ملتی تھی, فرسٹ ڈویژن 12 یا 13% کو. نمل میں 50%, 55% اسٹوڈنٹس کو فرسٹ ڈویژنز ملتی تھی, اس لیے کہ ان میں ہنگر تھی, بھوک تھی. مجھے وہ جو بریڈفورڈ یونیورسٹی سے ایک پروفیسر آیا تو اس نے مجھے واقع رپورٹ دی, جب میں وہاں ڈگریز دیتا تھا, میں جب چانسلر تھا بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. اس نے کہا وہ پہلے پڑھتے ہیں کھانے تک, اور عموماً کوئی بھی کھانے کے بعد تھک کے سو جاتے ہیں, وہ کھانے کے بعد بھی پڑھتے تھے بچے, کیونکہ ان کو تھا کہ ہمیں ایک اللہ نے موقع دیا ہے, ہم اپنے آپ کو بھی اوپر اٹھائیں, اپنے گھر والوں کے اوپر اٹھائیں, اپنی فیملی کو اوپر اٹھائیں. اور جو مجھے اور اس کی خوشی ہوئی کہ جو پچھلی باری تک ہمارا جو ریشو تھی کہ 92% جیسے ہی گریجویٹ کرتے تھے نمل سے, جیسی گریجویشن کرتے تھے, 92% کو امیجیٹلی نوکریاں مل جاتی تھیں اور اچھی نوکریاں ملتی تھیں. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اگر یہاں اب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا, فیکلٹی نے آنا تھا, اور ہم جو اصل ویژن ہے وہ نالج سٹی ہے کہ یہ پھیلتی جائے اور ڈفرینٹ سکولز اور کالجز اور فیکلٹیز آتی جائے, اور یہ آگے تک ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے زمین بھی زیادہ ہے. لیکن ہمارے سامنے رکاوٹ یہ تھی کہ جو
فیملیز لے کے جب پروفیسرز آئیں گے, اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں کوئی جگہ نہیں تھی, ہاسپٹل نہیں تھا, اس سارے علاقے میں جو میڈیکل فیسلٹیز تھی وہ نہیں تھی. تو یہ جو انیل آپ نے آج یہ جو ہاسپٹل کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے, یہ اب جو ہماری ویژن ہے نالج سٹی کی, اس کی وجہ سے اب آسان ہو جائے گا. جب انشاءاللہ جب تک یہ ہاسپٹل آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے, ایک اچھا ہاسپٹل بن جائے گا. پرائمری اسکول علیحدہ ہم بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو فیکلٹی ہے ان کے بچے بھی پرائمری اسکول جا سکیں. تو یہ سارے علاقے کو انشاءاللہ اٹھا دے گی. یہ آپ کا جو ہاسپٹل بن رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے لیے اب آسان ہوگا اور بہتر فیکلٹی کو لانا اور اسٹوڈنٹس لانا. اور انشاءاللہ جو ہماری آگے ویژن ہے پاکستان سے باہر سے ان کو انوائٹ کریں وزٹنگ فیکلٹی کو, اس کی وجہ سے سہولت یہ ہاسپٹل کے ہونے کی وجہ سے یہ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن انیل ویسے بھی یہ سارا علاقہ میاں والی سے لے کے تلا گنگ تک یہاں کوئی کوالٹی ہاسپٹل نہیں ہے. یہ سمجھ جائیں کہ یہ سارا علاقہ اب یہ جو آپ کا ہاسپٹل ہوگا سارے علاقے کو سرو کرے گا. اور یہاں ڈاکٹر یاسمین بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کیونکہ یہ سارا علاقہ میاں والی پیچھے رہ گیا تھا. سارا یار نیچے چلتے جائیں, ڈی جی خان وہ پیچھے رہ گیا, ڈی آئی خان, یہ سارا جو مغرب کی طرف سے پنجاب یہ جو سارا ریم ہے بلوچستان تک سب پیچھے رہ گیا. تو ہماری اب کوشش یہ ہے کہ ان سارے علاقوں کے اندر پہلے ان علاقوں کو اب ہم ڈیولپ کریں جو پیچھے رہ گئے ہیں. اب تک ساری کانسنٹریشن ہوتی ہے, پہلے ہی جو علاقے آگے ہوتے ہیں انہی کے اوپر سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہماری ساری گورنمنٹ کی اب کوشش یہ ہے کہ ان علاقوں کو اٹھائیں جو پیچھے رہ گئے, جس میں میاں والی ایک ہے. اور میاں والی کے اندر انشاءاللہ جو مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا ہم نے فیصلہ کیا یہاں بنانے کا, اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے پلانز بھی دیکھ لیے, وہ کام شروع ہو جائے گا. ایک وہ بھی ہے, اور پھر میاں والی ہاسپٹل کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں کریں گے. باقی بھی جو میاں والی کے لوگوں نے میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالا ہوا ہے, جو انہوں نے میری ہمیشہ مدد کی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی میں